الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور اوگی کے اس علاقے شنگلی بانڈا نواں شہر
کہ اس پہاڑی چوٹی پر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس علاقے کے ماحول کو دیکھا اور پہاڑ کی اس آخری چوٹی پر آپ لوگوں کی اتنی کثیر تعداد میں شرکت کو دیکھا تو دل کو ایک تسکین اور راحت پہنچی کہ بحمد اللہ قرآن کریم کی یہ آواز پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر ریگستانوں اور شہروں اور دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے، اور میرے ساتھ دائیں بائیں ہزارہ کی اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم سعیدیہ اوگی کے قابل ترین مدرسین اور علماء کرام موجود ہیں۔ میں چند اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ جتنے ساتھی آئے تو ہر آدمی یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ تفصیل سے بولیں گے۔ میں دل میں ہنس رہا ہوں، سوچتا ہوں کہ کیا کہوں۔ آج صبح اٹک کے اندر ویسا تعلیم الاسلام جو اٹک کا ایک عظیم دینی ادارہ ہے، وہاں تعلیمی سال کا افتتاح ہوا تو وہاں بیان کیا، اور وہاں سے سیدھا نکلتے ہوئے سعیدیہ پہنچا اور اب یہاں پہنچا ہوں۔ کل پھر ثوابی ہے، تو یہ مالک کا کرم ہے الحمدللہ، لوگوں کی چاہت ہے، ورنہ اکثر تو ہم یہی دیکھتے ہیں چٹ آتی ہے کہ بس کرو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں چٹ یہی آتی ہے کہ بس نہ کرو، لیکن کیا کرے ہم ہی تھک گئے ہیں کہتے کہتے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے سنانے کی، اور آپ لوگوں کو سننے کی بھی اللہ توفیق دے۔ دوستو، اگر ایک بات کہوں تو قرآن کریم کی اس تبلیغ کا آغاز بھی پہاڑ کی ایک چوٹی سے ہوا ہے۔ غار حرا میں اس کی 5 آیتیں اترتی ہیں، اور غار حرا سے اللہ کے پاک پیغمبر اتر کے آتے ہیں، وہ بھی پہاڑ ہے، اور پھر آتے ہیں تو صفا کی چوٹی پہ آتے ہیں، تو صفا بھی کعبۃ اللہ کے پاس قریب ہی حرم کی ایک چوٹی ہے جہاں سے سائی شروع ہوتی ہے۔ اس چوٹی پر میرے پاک پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی یہ صدا لگاتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی آغاز کر رکھا ہے کہ اللہ جب تک زندہ ہیں قرآن اور سنت کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا پیغام تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ میرا پیغمبر اپنے رب کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ادھر بھی فرمایا میرا پیغمبر پہلی وحی، پہلا امر، پہلا حکم، پہلی آیت قرآن پڑھ۔ کیا پڑھ؟ قرآن پڑھ میرا پیغمبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے آپ کا آغاز ہوگا، آپ ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے کریں گے۔ اب وہ دور ختم ہونے والا ہے کہ لوگ بسم اللہ والعزیٰ کہتے تھے، وہ دور مٹنے والا ہے، اب بسم اللہ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی
خلق. اور اس کے بعد اگر آپ قرآن کی سورت کی طرف توجہ دیں تو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المدثر، او کمبل میں لپٹنے والے میرا پیغمبر، او چادر اوڑھنے والا میرا پاک پیغمبر، قم اٹھئے، فانذر خبردار کیجئے، ڈرائیے میرا پاک پیغمبر، قم فانذر وربک فکبر. شنگلی بانڈی والو خدا را توجہ چاہوں گا کیا لفظ قرآن کا ربک فکبر. عبارت یوں نہیں، کبر ربک نہیں فرمایا کہ رب کی تکبیر کر، بلکہ معاملہ برعکس کر دیا، فرمایا ربک فکبر، مفعول کو مقدم کر دیا. اور تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. یہ تخصیص کیا ہے، یہ اختصاص کیا ہے؟ فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ جس فضا میں، آپ جس ماحول میں کوئی لات کی، منات کی، عزا و حبل کی، نائلہ و اصحاب کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، شرک کے اس مرکز کے اندر آپ نے، شرک کے اس ماحول کے اندر آپ نے میرا پیغمبر کھڑے ہونا ہے. اگر کوئی لات کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، میرا پیغمبر آپ نے کھڑے ہو کر صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے. ربک فکبر، آپ نے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور میرا پاک پیغمبر آغاز کرتے ہیں، رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے. آپ کی محنت کا آغاز ہے بتوں کے پجاریوں کے محلات میں دراڑیں پڑتی ہیں. لات و منات و عزا و حبل کے پجاری بڑے پریشان ہیں، یہ کون سی صدا بلند ہو گئی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ. حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ سارے نہ بولیں، صرف وہ بولیں جو رب کی توحید ماننے والے ہیں. حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ الہ و دستگیر کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ صدا تھی آپ نے لگائی ہے. آپ نے قرآن کا پیغام شروع کر دیا ہے. سورہ مزمل دیکھیے کیا انداز ہے. فرمایا یا ایھا المزمل. مزمل کے کئی معنی کیے ہیں، کسی نے ایک معنی کیا ہے او چادر اوڑھنے والا میرا پیغمبر. چونکہ نبی نے چادر اوڑھی تو آپ کی اس ادا کو اللہ نے قرآن بنا دیا. اور کئی معنی کرتے ہیں زمیل، مزمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. او میرا پاک پیغمبر آپ تو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں، میں نے تو آپ پہ بوجھ ڈالا ہے، آپ پہ تو کائنات کا بوجھ پڑنے والا ہے. آپ نے تو نذیر للعالمین بننا ہے، آپ نے تو رحمت للعالمین بننا ہے، آپ نے تو معلم کائنات بننا ہے، آپ نے تو محسن کائنات بننا ہے میرا پیغمبر. اور جس کے ذمہ اتنا بڑا بوجھ ہو قرآن والا، وہ لیٹا نہیں کرتا، دن تو رات، دن وہ راتوں بھی کو بھی جاگتا ہے. یا ایھا المزمل. اور اگر یہ زمیل سے ہو تو زمیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر آپ نے قرآن کے ذریعے ساتھی پیدا کرنے ہیں، آپ نے توحید والے دوست بنانے ہیں، ورنہ ہے تو سارا ماحول شرک سے بھرا ہے. لیکن آپ نے قرآن سنا کے ان کو دوست بنانا ہے. اور کیا الفاظ ہے، ذرا غور کیجئے، قرآن کی ان آیتوں پہ لطف اٹھائیے. ناراض تو نہیں ہے نا؟ سناؤں قرآن؟
فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اٹھیے رات کو، کتنی رات کو؟ الا قلیلا، پوری رات اٹھنا ہے، الا قلیلا، قلیل کو استثناء کیا کہ تھوڑی رات آرام کر لو، تھوڑا سا رات کو آرام کر لو، باقی رات آپ نے کھڑے ہو کے گزارنی ہے۔ یا اللہ کتنی رات کھڑا ہونا ہے؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کیجئے، او زد علیہ، یا آدھی رات پہ کچھ زیادہ کیجئے، آدھی رات کچھ کم کچھ زیادہ۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا۔ اللہ غور کیجئے قرآن ان آیات سے، سنیے کیا حکمتیں۔ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، او میرا پاک پیغمبر آپ قرآن پڑھیے، رتل القرآن، اقرأ القرآن نہیں فرمایا، اتل القرآن نہیں فرمایا، رتل القرآن ترتیلا۔ رات کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا میرا پاک پیغمبر کہ معنی پر، مفہوم کا پر، تفسیر پر، توضیح پر، اس کے معانی کے سمندر میں اتر اتر کے پڑھتا جا، غور کرتا جا میرا پاک پیغمبر۔ رتل القرآن ترتیلا، کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پہ بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں، بہت گراں بار بوجھ ڈالنے والے ہیں میرا پیغمبر آپ پر۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ ماں بعد کی صورت میں وہ قم فانذر وربک فکبر، وہ کائنات کو آگاہ کرنا ہے، وہ قرآن کی تبلیغ والا بوجھ ہے میرا پاک پیغمبر۔ رات کو اٹھایا کیوں جا رہا ہے؟ شنگلی بانڈی والو سنیے، کیوں اٹھایا جا رہا ہے رات کو؟ حکمت پہ توجہ دیجئے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل، میرا پیغمبر رات کا اٹھنا جو ہے، ہی اشد وطئا، یہ نفس کو روندنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، نفس روندا جاتا ہے، نفس کو پامال کیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات زیادہ درست نکلتی ہے، بات کو زیادہ سیدھا رکھتا ہے۔ رات کے اٹھنے میں دو فائدے، ایک کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، نفس کو روندا جاتا ہے۔ بڑی حکمتیں، ایک میں عرض کرتا ہوں ذرا لطف اٹھائیے۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا پہلوان ہو، بھوک کا مقابلہ کئی دن کیا جا سکتا ہے، پیاس کا مقابلہ کئی دن کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بچھاڑا جا سکتا ہے، بڑے بڑے مقابلے، لیکن ایک چیز ہے، نیند کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہے؟ کیوں؟ نیند جب آتی ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو لٹا دیتی ہے، اور جب آتی ہے تو چلتے راستے میں بھی آ جاتی ہے، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ میرا بھائی ہے ساتھ، اکثر ڈرائیو کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے نیند آ گئی، چلاتے ہوئے سو پڑتا ہے۔ اٹھو بھائی، موٹر وے ہے، کہیں آنکھ کھلے تو جنت الفردوس میں نہ ہوں بھائی، ابھی کام کرنا ہے۔ تو میں
دیکھتا ہوں نیند چلتے ہوئے بھی آ جاتی ہے. میرے شیخ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے کہتے ہیں پنجپیر کے ایک طالب علم درخت پہ چڑھ گیا سو گیا 2 دن تک سویا رہا. طالب علم کو نیند آتی ہے جب تو پھر اس کا روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن رات آدھی رات کچھ زیادہ کچھ کم یہ نیند کا مقابلہ ہے. جب آپ نیند کا مقابلہ کر چکیں گے آپ ساری خواہشات پہ کنٹرول کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دنیا میں مقابلہ آسان ہو جائے گا. یہ ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اور ایک تیسری حکمت قرآن نے فائدہ ذکر کیا ہے سورت بنی اسرائیل میں. ادھر کیا فرمایا؟ ادھر فرمایا رتل القرآن ترتیلا. دیکھیے عام عقل کی تقاضا تو یہ عام ذہن میں آتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، کام ہے، لمبا دن کام کرتے ہیں تبلیغ. تو تقاضا تو عقل کا یہ کہ کہنا تو یوں چاہیے کہ دن میں آپ تھکے ہوتے ہیں رات کو سو جایا کریں. لیکن معاملہ اس کے کہ رات دن آپ تھکتے ہیں محنت کرتے ہیں رات کو پھر قیام کیجئے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت شروع کر دیں. کیا مطلب ہے؟ کہنا تو جی فارغ ہو جائیں تو آرام کر لیں. فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت شروع کر دیں. اچھا اس کا فائدہ ایک اور مقام پہ سورت بنی اسرائیل میں بھی فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. میرا پیغمبر سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک نماز قائم کر 4 نمازوں کا ذکر کر دیا. فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ فجر کے وقت بھی قرآن پڑھ لیا کر. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس لیے کہ فجر کا قرآن پڑھنا جو ہے یہ حاضری کا وقت ہے. کس کا وقت ہے؟ یہ حاضری کا وقت ہے. یا اللہ دن کو قرآن پڑھوں نمازوں میں پھر چھٹی. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. دن کا پڑھنا عشاء کا پڑھنا الگ ہے. رات کو تہجد میں بھی میرا پاک پیغمبر قرآن پڑھ لیا کر. یا اللہ دن کو قرآن رات کو قرآن ملے گا. کیا فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے، مقام محمود تک پہنچا دینا میرا کام ہے. اللہ میرے رب نے میرے پاک پیغمبر کو جو دیا وہ ساری چیزیں ہر چیز ہی قابل تعریف ہے. اس میں احمد ہے تو مدح حمد ہے، اس میں محمد ہے تو مدح حمد ہے. جو جھنڈا قیامت والے دن ملے گا تو اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. اور جس مقام پہ آپ کو فائز کیا جائے گا اس مقام کا نام مقام محمود ہے اور آپ کی امت کا نام حمادون ہے. میرے دوستو آئیے تعلق جوڑیے قرآن مقدس کے ساتھ. اب جب سارا ماحول بالکل مخالف تو قرآن سنانا کوئی آسان کام تو نہیں. ایسا تو نہیں ایسا لوگ آئے ہوئے ہیں شوق در شوق گلے میں ہار بھی ڈال رہے ہیں پھول بھی برسا رہے ہیں آؤ جی تقریر شروع کرو. نہیں یہ ماحول نہیں ہے. کبھی رات کے اندھیرے میں
کبھی بارش میں، کبھی حاجیوں کے ایک ایک خیمے میں رات کی خلوتوں میں جا کے قرآن سنانا، کبھی مسافروں کے قافلوں کو روک روک کے رب کا قرآن سنانا۔ جب ساری کائنات مخالف ہو چکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہ ہو، میں عرشوں سے تسلیاں دیتا رہوں گا، میں آپ کو خود تسلی دوں گا۔ کبھی غور کیا اس تسلی پہ؟ ذرا دیکھیے، 18 دن صرف وہی بند ہوتی ہے۔ کتنے دن؟ صرف 18 دن وہی نہیں آتی۔ مشرکین نے ام جمیل اینڈ کمپنی جتنی بھی باقی ساری سب نے کیا کہا؟ ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا، کہ بے شک محمد سے اس کا رب ناراض ہو چکا ہے اور انہیں چھوڑ دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے کہ اللہ ان کے پتھر تو گوارا کر لیتا ہوں، ان کے کانٹوں پہ چلتا ہوں گوارا کر لیتا ہوں، ان کے تانے سن لیتا ہوں، لیکن یہ بات قابل برداشت نہیں کہ رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے تسلی کا انداز بڑا عجیب اپنایا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ ذوق ہے وہ پیچھے بنگلہ دیش والوں کا، جی توجہ ہے، ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ۔ چلو آگے والے بول رہے ہیں تو وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں آپ بھی خیال کریں اور میری طرف توجہ دیں۔ میں ایک سفر طویل کر کے آیا ہوں تاکہ میرا سفر بھی برموقع ہو جائے، کوئی فائدہ تو ہو۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، چلو جی بجلی والوں کو بھی ہیں، بس توجہ چاہوں گا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وَالضُّحَىٰ گواہ ہے، شاہد ہے چاشت کا وقت، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا شاہد ہے رات جب چھا جائے۔ دو قسمیں بطور شاہد ذکر کر کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا۔ آپ کہیں گے قسم دن کی ہے رات کی ہے، قسم سورج کی ہے رات کی ہے، قسم اجالے کی ہے اندھیرے کی ہے، اور جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں اور ناراض بھی نہیں ہوا۔ جوڑ کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ ایک ربط تو یہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے شاہد ہے دن، شاہد ہے رات، یعنی رات دن یکساں نہیں رہتے، نہ ہمیشہ دن رہتا ہے نہ ہمیشہ رات رہتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح میرا پیغمبر وحی کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہے، کبھی وحی آئے گی کبھی رک جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا، نہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، یا ایک دوسرا رب علامہ شنقیطی بڑا عجیب رب ذکر کرتے ہیں وَالضُّحَىٰ
واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی اجالے کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، میرا پیغمبر دو چیزیں ذکر کی ہیں جو مشرکین کہہ رہے ہیں یہ رات ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ ضحیٰ ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ رات ہے، اور میں نے جو قرآن اتار دیے یہ کیا ہے؟ یہ ضحیٰ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ان کی باتیں کہاں ٹھہر سکتی ہیں؟ یا یوں کہیے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورج کی روشنی اور کرنیں گوائیں، یعنی سورج سے اس کی کرنیں جدا ہو سکتی ہیں، رات سے اس کا اندھیرا جدا ہو سکتا ہے، لیکن محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا۔ ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا، ایک تودیع ہے، ودعا یودع تودیعا، کسی کو رخصت کرنا، میرا دوست آیا ہے، جی جیسے میں اوگی آیا ہوں، چند لمحوں کے بعد آپ پیار محبت سے الوداع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تودیع، پیار سے الوداع کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے قلا، کسی سے جدا ہونا دشمنی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، نہ میرا پیغمبر میں نے آپ کو پیار سے الوداع کیا ہے، نہ میں نے آپ کو ناراض ہو کے جدا کیا ہے، میں نے جدا کیا ہی نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کہتے ہیں ناراض نہیں، لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، ابھی تو میں نے اور بھی بہت کچھ دینا ہے۔ ناراض کیسے ہوا ہوں؟ ابھی تو میں نے اور بھی آپ کو بہت کچھ دینا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، پس ٹھکانہ دے دیا۔ شنگلی بانڈے والو، کبھی غور کیا ہے کتنا عجیب انداز تخاطب ہے؟ فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، میرا پیغمبر آپ دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے، پیدا ہونے سے پہلے والد چھوڑ گیا، 6 سال کے تھے والدہ چھوڑ گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چھوڑ گیا، جب سارے چھوڑ گئے میں نے اس وقت نہیں چھوڑا، اب تو میں نے قرآن دے دیا، اب کیوں کر آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ما ودعک ربک وما قلا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ امام ابن خالوہ معنی کرتے ہیں، امام قرطبی بھی نقل کرتے ہیں، بڑا عجیب معنی ہے، ایک کرتا ہوں ذرا لطف اٹھائی۔ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، فہدا، پس آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی۔
دائیں بھی بت پرست بائیں بھی بت پرست، آپ گمراہ قوم کے بیچ میں فہداہم اللہ بکا، آپ کے ذریعے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ بس لوگوں کی پرواہ نہ کر، اما بنعمت ربک فحدث، اس نعمت خداوندی کو کھل کے بیان کرتا جا۔ اما بنعمت ربک فحدث وَأَوْرَوَادِ خَلْقُ تَدَا قرآن۔ کیا کریں، ادھر پٹھان بھی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست کہنے لگا ہند کو، دوسرے نے کہا جی یہاں گوجری بھی بولی جاتی ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کا واحد خطیب ہوں، ساری بولیاں آتی ہیں مجھے۔ آپ کہیں تو کچھ پنجابی ہو جائے گی، کچھ تڑکا سرائکی کا ہو جائے گا، کوئی ہند کو بھی۔ پھر یہ ہند کو بھی دو قسم کی ہے، ہمارے ہری پور والی الگ ہے اور پھر یہ تناول والی الگ ہند کو ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ گوجری بھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کچھ باتیں تو آپ اس میں کر دیں۔ میں نے کہا پھر یہ گوجری بھی کئی قسم کی ہے، ایک تو گبرال جو دیر والی، ٹھیک ہے نا، سوات کالام والی گوجری ہے، تو وہ مختلف ہے، اور ہمارے اس بالاکوٹ اور اوگی منصرہ اس علاقے کی گوجری کیا ہے، مختلف ہے۔ گجر گبرال میں پروگرام تھا ہمارے، ایک مولانا صاحب ہے وہاں، مجھے کہنا مولانا صاحب یہ ہمارو عزیز ہے، یہ بھی ہمارو عزیز ہے، یہ بھی ہمارو عزیز ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب میں بھی تھارو عزیز ہے یار، ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا جی لگتا ہے کچھ اثر ہے ہمارا۔ تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ اب میرے لیے یہ پریشانی، بہرحال چلو تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، کوئی مکس مسالہ بنا لیتے ہیں۔ آپ پریشان تو نہیں ہے نا پشتو سے جی؟ کچھ تھوڑا سا کرتے ہیں، بس آخری باتیں ہیں، بس ختم کرتا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اے حبیبہ اے زمان پیغمبرہ، دیلو نعمت دا قرآن میں در کھڑے دے، پرواہ ان کی دا بیانوا، دا دیں خبرو تغوگ میگ دا، دی چے حرس ہوئی پرواہ مکوا، شاعر ہوئی عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیبہ، عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیبہ، آواز سگا کم نکن در رزق گدارا، دس پوپ غپا دا فقیر پروزی کی کمیں نرازی، سپی بغا پیتا سے خپلکار کوئی قرآن بیان ہوئے، منگم نور اس نور خبل خبر نکوئی امدغویو، چہ وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں، پرواہ مکوئے۔ اما بنعمت ربک فحدث، قرآن بیان کا، وَأَوْرَوَدِ خَلْقُ تا دا نعمت میں در کھڑے دے، او دا سے نعمت تے دے نبلوی نعمت نشت دے، زارد اللہ دا پیغمبرنا دا رب دی حکم دا سے عمل کھڑے دے، چھ مخی پوینا کی رنگین دے، دا سروینا اخپوت رسید لی دا، خود دے پیغام نرستو شوے نہ دے، روان دے، دا کانو پا باران کی، دا غشو پا باران کے، او زمان شیخ عجیب جملہ ہوئی، اگوی تقریرونو کے خلق دا خوئی، دا پیغمبر ظلفی دیر خیستوی، دا پیغمبر رخصار دیر خیستو، یہ شک نشتہ دے، یہ پیغمبر اجمل الناسو اکمل الناسو احسن الناسو، بلکہ اجمل الخلائق اکمل الخلائق دے، بلکہ داویم چہ پا حسینانو کے احسن دے، پا شریفانو کے اشرف دے، پا جمیلانو کے اجمل دے، او پا کاملانو کے اکمل دے، زمان پیغمبر
دیکھیں اس شک نشتے خائص دا سدے چی پشپک اخکارشی نو حسان وی متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہو متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہو یلح مثل مصباح الدجى المتوقدی وی دا سے زلیگی لکا پتیارے کی چچاڑی و بلکڑی وی او بل شاعر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ابو کبیر حضلی او شاعر دا جاہلیت دے اگد اخپل محبوب بارکی وی چے اذا نظرت الى اسرت وجہی برقت کا برق العارض المتحللی چے دا پیغمبر دا مخ دا چیرے خد و خال تا گورم دا نقش و نگار دا لارے دا ادا سے پڑکی گی لگا پوریزو کی چی بریخناوی دا سے زلیگی خودما شیخ ہوئے شک نشتہ دے چے دا خائص دے خدا خطول بیان نہیں دا ہم بیان کا چے زما پیغمبر دلیر سمرو بہادر سمرو زڑور سمرو چے دا احد پا میدان کی ولاڑ دے خلق منتشر شو آخوا دے خوا او دا اللہ حبیب یواز پا میدان کی سوئی الی عباد اللہ اید اللہ بندگانو ما خوال راشے او بیا پا دیزائی کی پا منبر شاعری ڈیرا ساندا خوزما پیغمبر سوئی پا میدان کے وی انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب انا نبی اللہ کذب زن نبی ما دروغ جن ما رشتنے نبی ما زد عبد المطلب بچے ما نکا یاد ہے زد پلان کی بچے ما زبت سنگا شاتشم انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب دمرا جرت والا پیغمبر دمرا دلیر و بہادر پیغمبر چے تمام جہان مخالف دے خود اللہ پیغمبر دے پروان دا کڑے روان دے دا مکینہ طائف تا 95 کلومیٹر لا رہے تے کڑے دا سو اندازہ ہو لگا ہوئے 95 کلومیٹر سڑے پا دی گاڑی کی سڑے شی زجلالم مکی تا ممل گرو تو میں دے طائف تا میں زڑ غواری چکر لا چے روان اکڑم طائف تا ورسیدم ما تا دا طول سفر را مخامخ شو چی نبی علیہ السلام دا خپل خادم زید ابن حارس سرت لے دے ستڑے دے ستومان دے وگی تگے دے لگاو تند برداشت کرے دا آرام ندے کرے او چی ورسید بنو سقیف تا دا دریوالا رونا دا قوم قبیلو سرداران ناس دی نبی علیہ السلام وردن نشو دا سی اگر یو لگیا دے دا کعبی غلاف گنڈی باغا ٹیم کی وے ملما کم زندہ راگلے نبی علیہ السلام وے دا طائف سردارانو زد مکینا راگلے مکی والا تمہیں یو پیغام پیش کرے دے نئے دا منل خبرہ بتا سے تراغلیم فقرأ علیہم القرآن قرآن ورتواوراو اویوی چی بس دا پیغام دے قولو لا الہ الا اللہ چی حاجت روا سوک دے یو اللہ دے بس دائے اوی سڑی یو دم بگڑاو شو یوی اللہ بل سوک نمون دوستان علاوہ چی نبی جوڑ کلے وے بل بدبخت را پاسید وی چی لا اکلمو کا زستا سرڈو خبر نکول غوالا او درم وی چی زبد کعبی دا غلاف سری کم خطان نبی منلو تیار نیما دا رویہ دا رد عمل دے نیند خوراک نیند اوبو تا پوس کڑے دے خو پیغمبر دا دین ہر سنا وراؤ دا ندا چی تاسو مال اوبرا نکڑی تاسو مال زیرا نکو تاسو ما باندے دا غوخو نخورولا دا نا 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 پیغمبر وی سمرا کئی زما دے خبری تلغو کی دے دا اومن ای چی دائی ورطا پیش کر بسڑی بگڑاو شو
نبی علیہ السلام وی دا سے کار دے تا سے نمنے خیر دے خو یو خبر دا د مکی خلق را باندے مخبر وی اغب خوشحالش او بل تا سے پس بن نرازم دے خار تا دا طائف بازار تا زما دا خلق عوام بپوکم کم از کم پلارا کی میں رکاوٹ ما چوئے دیوی خواہ را پاسے دا پورا خار را پاسا ولو را پاسے گستاخ پلان کے فتوی دی زمان دا پلار نکد دین دشمن راغل بس ناری نو زنانو کانی جو لیڈا ککڑے سو ملد اللہ پیغمبر یو صدا لگئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چے خلقو الہو حاجت روا حاجتنا سرکولو والا سوک دے یو اللہ دے دا نظر دا نیاز دا سجدی دا قیام دا رکوع دا سجدی دا عبادت لائق سوک دے اللہ دے بدہ یو پیغام پیش کئی او کانی پی وریگی یو سیرت میں کتن اغوی سوچ ہو کئی وی رجل غریب وحید بعید عن اہلیہ ووطنیہ ہذا یفعل به یو کس دے پردیسی دے یو آزے دے ناشنا دے دا قوم قبیلے نلرے دے او ٹول کلے پہ کانی وروی دا غپزڑ بس تیریگی خدا خبر ادا زا اکثر وحمواتوز ملگری ہوئی چیز دا اکثر دا مثال پیش کوم چی سوک دا دے قوم خیر خواہی لٹی دا غخپل خیر نہیں دا پخا سوک چی دا دے قوم خیر خواہی لٹی دا غخپل خیر نوی نظمہ مثال دا بانگی پیش کاؤ چی بانگی تا چاوستا سو قصور دے چی خلق تی علالی ہو بس دا پوٹی دا لپا دے سیخ کی وردن نکی ہو پس کروٹو دیس نغوی زمان نور قصور ندے سحر دا وقت دا خلق راوی خوما داود خوم را پاسو موی دا میں قصور دے او اقبالم دغتوی وی ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے کہ دیشی چی داود قوم را پاسی نو نبی علیہ السلام دا کانو پا باران کی دا وینو سور لاڑ باغ تا انگورو دا کورو یو باغ وردن نشو دا عطباو دا شیباو بلکل دا سی وینا حضرت زید تینا وینا پاکی دا سی اگا چرتا پاکی گی بئی گی مسلسلہ وینا شورو دا مخ دے عطباو شیبا چی ولیدو چی دا خو زمن کلیوال دے پا وینی سور دل تر آگئے نخوال ایران نلا غلام دے عداس اگل دا سی پا مجمع کی دا غوا چولا کور پا بوئی وینزلا دا آغا پا وینی سور دا سڑے رانگی دی ونی سرا چی ڈڑا ہوا حالا دا غلیوس عداس راغے نبی علیہ السلام تے دا کرو مجمع خواکڑا ویدہ واخلے نبی علیہ السلام مخنوینہ پاکی او لاسی کورت مخ کی کوئی بسم اللہ سے ہوئے عداس حیران شو چی دل تخو بسم اللہ تی والعزا والدی تا دکم جملہ ویلا نبی علیہ السلام توی چی دا کلمہ خودی خلق لنورزی نبی علیہ السلام ورطوی تا دکم زائی اگوی زد نینوائی ما دا عراق علاقہ دا نبی علیہ السلام وی نینوا خزما درور یونس علیہ السلام کلے دے حداس نور حیران چوئی جی تاسو اگا پی جنے نبی علیہ السلام وی بولی نا اگد اللہ نبیو زمد اللہ نبی و رسولیم او دا غالات اللہ ماتا قرآن کے خود لی دی نو عداس چی دا واوری دل فوراً دا نبی علیہ السلام انہی ولا سے خل کوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول الله. کلمه ویلا الله اکبر. دی دواړو ته چې وکتو دی مشرانو دی ورته آواز وکړ واپس شه راشه. چې راغی وی چې دا تا څه کار شروع کو؟ موږ تا له صرف کور درکړي چې کور یو څه ته لاړې دغه لاس دې ښکلو. حداسو یې ظالمانو دا معمولی انسان نه دی، دا خدا اللہ رسول دے. وی نا ستا دین ٹک دے. اگا وی نا تاسی منی او کن منی ما پاول ملاقات کی من لے دے. تاسی منی او کن ما من لے دے. اللہ نبی علیہ السلام دلتا یو التجا کئی زاری کئی دا دیر سخت روز دا. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یا رسول اللہ دا احد دروازنا سخت روز بتا سے چر تیرا شویدہ. نبی علیہ السلام وی آو عائشہ دا احد دروازنا دا طائف دروز سخت ہوا. احد کے غاخون شہیدان شہیدی مخی پوی نصور دے بیوش شوی دے. نو دا طائف دا روز ولی سخت دا زکا چی پا احد کی تکلیفو خو پیغمبر یوازی نو ملگریو. نو المصیبت اذا عمت خفت. چی کل مصیبت عام شی کم شی تقسیم شی کنا کم شی. او پا طائف کی یوازیو لریو بی وطنو پردیسی سره چې کله زیاتې کیږي کنه په مسافرۍ کې نو داغه معمولی غونې تکلیف څومره زیاتې د پردیسیان په ما ډېر ګران دي. اکثر بیانونه اوري نو زه ورته دواګانې کوم. جی الله دې خپل وطن ته په خوشحالو راولي. ستاسو غوږ دی که زما سې غوږ دی؟ نو نبی علیہ السلام پا دغزائی کی یو زاری کڑی دا سوی اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ دا خپلی کمزوری خپلی بے وسعی شکایت و شکوات تا تکو میں اللہ انت رب المستضعفین. اے اللہ تد کمزور حاجت روائے الہ من تکلنی یا اللہ کیا تم اس پارے الہ عدوین یتجہمونی. اللہ دا سے قوم تدے والا کڑے چیزیں پوینو سور کڑے میں اللہ خبیاہم وے ما اللہ چی پوینو سوریم خبیامم دغا التجادا چی علم تکن بکا علی غضب فلا ابالی. اللہ چی تخپ نہیں مرور نہیں ناراض نہیں نو زمان پا دی تکلیف باندی اس پروانشت دے. یو شاعر خزک وی کنا وی فلیتک تحلو والحیات مریرتن فلیتک تحلو والحیات مریرتن ولیتک ترزا والانام غضابو ولیت اللذی بینی وبینک عامرون وبینی وبین العالمین خرابو. اذا صح منک الود فالکل حینون وکل اللذی فوق التراب ترابو. عزیزانو اللہ دے منگل دا دین پویا را نصیب کی. اللہ دے دا قرآن خدمت زمانگ نواخلی اور اللہ دے پا دے ملکی دا دین فضا عام کی. زندگی باقی ملاقات باقی.